قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم جزا اللہ عنا محمد ما هو عبدہ۔ محترم سامعین، عقیدہ ختم نبوت امت مسلمہ کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے۔ اس اجماعی عقیدے کو، اتفاقی عقیدے کو تقریباً 1 درجن سے زائد کتب کے اندر امت مسلمہ کے مفسرین الزام نے ایک ہی جملے میں قدر مشترک کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ جملہ اگر آپ اس مجلس میں یاد کر لیں انشاءاللہ میرے لیے باعث نجات ہوگا۔ مختصر سا جملہ ہے، 1 درجن سے زائد کتب تفاسیر کے اندر موجود ہے اور الفاظ ایک جیسے ہیں۔ وہ جملہ کیا ہے؟ کتابیں تو ساری ہم بیان نہیں کر سکتے، چند ایک آپ حوالے یاد رکھیں۔ تفسیر طبری ہے، تفسیر بغوی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر کبیر ہے، اور بھی بے شمار تفاسیر کے اندر یہ جملہ موجود ہے۔ وہ جملہ آپ یاد کریں، قال المسلمون، یاد کریں گے، قال المسلمون محمد نبینا وخاتم النبیین۔ بڑا مختصر سا جملہ ہے۔ قال المسلمون، مسلمانوں نے فرمایا، محمد النبینا، محمد ہمارے نبی ہیں، خاتم النبیین، اور آخری نبی۔ یہ امت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے۔ اگر کسی نے اس عقیدے کا انکار کیا وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس پر بھی امت کا اتفاق ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے شرح فقہ اکبر کے اندر اس ذریعے کو بیان کیا ہے، جس نے بھی ہمارے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا وہ بالاتفاق بالاجماع اس نے کفر کیا۔ یہ اجماعی عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جس کا ثبوت قرآن مجید کی تقریباً 100 سے زائد آیات سے ثابت ہے۔ یہ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 200 سے زائد احادیث سے ثابت، ایسا اجماعی عقیدہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اس سے دلیل مانگنا ہی کفر ہے۔ ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تفسیر ماتریدیہ میں لکھتے ہیں کہ جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا لا یطالب بالحجت والدلالہ، اس سے نہ دلیل مانگی جائے گی نہ کوئی حجت مانگی جائے گی، وَلَكِنَّهُ يُكَذَّبُ، بلکہ اس کی تکذیب کر دی جائے گی کہ تو جھوٹا ہے۔ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جس نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا وہ کذاب اور دجال، کذاب اور دجال۔ عقائد کی 2 قسمیں ہیں، عقائد قطعیہ، عقائد ظنیہ۔ عقائد قطعیہ کا دوسرا نام ضروریات دین۔ اگر کسی نے قطعی عقیدے کا انکار کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ عقیدہ ختم نبوت کا تعلق بھی عقائد قطعیہ کے ساتھ۔ قریب زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو جس نے ضروریات دین کا انکار کر دیا اور بے شک وہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن وہ زندیق ہوگا، اسلام کا نام لے کر اسلام کے ضروری عقائد کا انکار کرے، وہ زندیق ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ المومنون ہے، قرآن مجید میں سورۃ الکافرون، قرآن مجید میں سورۃ المنافقون۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں 3 طرح کے لوگ، پکے مومن، پکے کافر، پکے منافق۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟
اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آگے ہیں، مسلمانوں کی کشتی پہ سوار ہو گئے، لیکن ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں اور دل سے تصدیق نہیں کرتے۔ شروع میں حضور علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھا۔ سن 2 ہجری تک حضور نے منافقین کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھا۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول جب جہنم رسید ہوا، اس کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پکے صحابی، وہ حضور کی خدمت میں آئے، آگے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ نے میرے والد کا جنازہ نہ پڑھایا تو لوگ مجھے تانا دیں گے۔ حضور علیہ السلام اس رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے اور تشریف لے آئے۔ اس کو کفن کے لیے اپنا قمیض دے دیا، اس کے منہ میں لعاب بھی لگا دیا اور اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کر دی، نماز جنازہ بھی پڑھنے لگے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام اور اس کے جنازے کے درمیان میں آئے اور ادب کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے منع نہیں کیا کہ منافقین کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرتی؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے صراحتاً منع نہیں کیا، اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کریں گے۔ میں نے اپنے اس اختیار کو استعمال کیا، میری نیت یہ ہے کہ اس کے خاندان کے 1000 افراد میرے ان اخلاق کریمانہ کو دیکھ کے اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ نے مجھے ابھی تک صراحت سے منع نہیں کیا۔ ادھر حضرت عمر نے یہ بات رکھی، ادھر حضور نے یہ بات رکھی۔ حضور کی نیت یہ تھی، اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، نہیں وحی آ گئی، اے میرے پیارے حبیب، آج کے بعد سے اگر کوئی منافق دنیا سے جائے، آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، ولا تصلی علی احد، اور آپ نے کسی منافق کی تعزیت بھی نہیں کرنی، ولا تقم علی قبرہ، آپ نے اس منافق کی قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا، بخشش کی دعا بھی نہیں کرنی، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی اور اس کی قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا۔ ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، کسی منافق کی قبر پہ کھڑے نہیں ہوئے، کسی منافق کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی۔ طبقات ابن صاحب کے اندر روایت موجود ہے، ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر سے منافقین کے نام لے کر کہا، تم انت منافق فخرج، کھڑا ہو جا، نکل جا، تم منافق ہے۔ منافقین کے ساتھ جوڑ ختم ہو گیا، اب ان کے ساتھ توڑ ہے۔ 9 ہجری سے لے کر حضور علیہ السلام کی وفات تک جس کو حضور نے سینے سے لگا کے رکھا وہ پکے مومن ہیں، جس کو حضور نے اپنے سے دور کر دیا وہ پکے منافق ہیں۔ یہ اس کی کسوٹی اور پیمانہ اور معیار ہے۔ اس وقت منافقین تھے جو ضروریات دین کا انکار کرتے تھے۔ آج کے دور میں اگر کوئی ضروریات دین کا انکار کرے گا یا باطل تعویل کرے گا، اس کو ہم منافق تو نہیں کہیں گے، البتہ اس کو زندیق کہیں گے۔ زندیق کا حکم بھی وہی ہے جو منافقین کا حکم ہے۔ آخری بات، ایک دکان پہ میں سامان لینے چلا گیا، اس دکاندار سے میں نے کہا کہ مجھے جیم چاہیے، اس نے شیطان کمپنی کا جیم پیش کیا، میں نے کہا یہ مرزائیوں کی ہے، میں نہیں لیتا۔ وہ آگے سے ناراض ہوا، کہنے لگا پیپسی کیوں پیتے ہو، فلاں بوتل کیوں پیتے ہو، وہ بھی تو یہودیوں کی ہے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ اللہ نے جہنم کے 7 طبقات کیوں بنائے؟ اگر مجرم سارے ایک کیٹیگری کے تھے، اللہ تعالیٰ ایک ہی طبقہ بنا دیتے، سب کو ایک طبقے میں داخل کر دیتے۔ کہا سب ابواب، اللہ نے جہنم کے 7 طبقات کیوں بنائے؟ وہ پریشان ہو گیا، سوچ میں پڑ گیا، لگے پریشان نہ ہو، اللہ نے 7 طبقات اس لیے بنائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہر طبقہ لہا 7 ابواب، دروازے 7، دروازہ ہوتا ہے منزل کا، تو ثابت
ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، سب سے نچلا طبقہ منافقین کا ہے، اس کے بعد مشرکین یہودیوں کا ہے، مشرکین کا، اس کے بعد یہودیوں کا، پھر نصارہ کا، پھر درجہ بدرجہ نافرمانوں کے طبقات ہیں۔ میں نے کہا سب سے آخری طبقہ اللہ نے جہنم میں منافقین کا بنایا اور بتا دیا کہ یہ عام کافر نہیں ہے، بڑے خطرناک کافر ہیں، ان کے ساتھ پیار اور محبت والی بات نہیں، ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہے۔ میں نے اپنے حبیب کو کہا رحمت للعالمین کے باوجود کہا کہ آپ ان سے سوشل بائیکاٹ کریں، حضور نے کیا۔ ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور ہمارے لیے بہترین نمونہ۔ جب حضور نے ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ وعظ و تبلیغ سے منع نہیں، تبلیغ کرنے سے منع نہیں، ان کو قریب کریں، سمجھائیں، یہ الگ بات ہے، لیکن کاروباری معاملات میں ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کریں، کیونکہ وہ اپنی آمدن کا بہت سارا حصہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں سے بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کون کون مسلمان آج یہ عزم کرتا ہے کہ آج کے بعد سے ہم انشاءاللہ قادیانیوں کا سوشل بائیکاٹ کریں گے؟ ذرا ہاتھ اوپر اٹھا کے ایک دفعہ اظہار کر دیں جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ بات سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لبیک لبیک